الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبینا المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کروں شکر احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کریم جیسا عظیم تحفہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی بڑی فضیلت ہے اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل العبادت تلاوت القرآن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کی طرف ہم مزید بڑھتے ہیں تو ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کتنی پیاری فضیلت کی حامل یہ حدیث ہے۔ اس پر اگر ہم غور کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہترین شخص فرمایا اس کو، خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور وعلمہ اور دوسروں کو قرآن کریم سکھائے۔ قرآن کریم کے حقوق کی اگر بات کی جائے تو قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے، تلاوت قرآن ہے، اور دوسرا جو حق ہے وہ تفہیم قرآن ہے، یعنی کہ قرآن کریم کو سمجھنا، اور تیسرا جو قرآن کریم کا حق ہے وہ قرآن پر عمل کرنا۔ اس بات پر اگر ہم غور کریں کہ ان 3 حقوق میں سے کتنے حق ہم ادا کرتے ہیں اور قرآن کریم کو ہم کتنا پڑھتے ہیں تو سمجھتے کتنا ہے، سمجھتے ہیں تو اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ اگر ایک بھرے مجمع میں جہاں مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود ہو، اگر ان میں سے سب سے یہ سوال کیا جائے کہ قرآن کریم کے کسی بھی ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر دیں، تفسیر کی طرف بھی نہ جائیں، کسی بھی ایک رکوع کا ترجمہ بیان کر دیں، وہ عظیم کتاب جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جس پر ہم ایمان لائیں اور رہتی دنیا تک کے لیے اب وہ ہدایت کا سرمایہ ہے، تو ہم میں سے کتنے جواب دیں گے، کتنے لوگ بتائیں گے کہ جو ہے ہم قرآن کریم کے ایک رکوع کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہے؟ یقیناً بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ بڑی توجہ کی حامل یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، قرآن اور میری سنت، ان پر عمل کرو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے۔ گمراہی ایک بڑی تباہی ہے۔ ہم آج اپنے اعمال پر غور کریں، ہم آج مسلمانوں کی پستہ حالی، خستہ حالی کی طرف غور کریں اور اس کے اسباب کی طرف متوجہ ہوں کہ اسباب کیا ہے، تو ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس کی پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اشارہ فرما دیا کہ 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، قرآن اور میری سنت، جو انہیں تھامے رکھے گا گمراہی سے بچ جائے گا۔ ہم اس پر غور کرتے ہوئے یہ بات دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو کتنا پڑھتے ہیں۔ اکثر کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں پڑھتے ہیں، اور بہت سے تو آج کل نوجوان طبقے کی طرف اگر ہم غور کریں تو اکثر نوجوان جو ہے قرآن کریم کو پڑھنے سے محروم نظر آتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی پہلا حق جو ہے جو قرآن کریم کو پڑھنا ہے وہ حق ہی ادا نہیں کیا۔ دوسرا حق قرآن کریم کو پھر سمجھنا اور پھر جو اس پر عمل کرنا، یہ تمام تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی پہلا حق تھا قرآن کو پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، اس پر ہی عمل نہیں کیا، اور پھر اگر پڑھا تو کس طرح پڑھا؟ رمضان پڑھ لیا،
یا پھر جب کسی مصیبت میں پہنچے، گھر میں کوئی پریشانی آنے لگی، کوئی تنگ دستی بڑھ گئی، کوئی پریشان حال زندگی ہونے لگی، تو ہم نے قرآن کریم کا ختم گھر میں کروا دیا، سورہ یاسین پڑھوا لی، سورہ یاسین پڑھ لی، اور جب وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ مصیبت ہم سے دور ہو گئی تو پھر ہم بھول گئے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کریم کو دیکھیں ہم نے کہاں رکھا ہے، تو یقیناً ہم قرآن کریم کو رکھتے ہیں بہت اونچی جگہ پر، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادب اس کا قائم رہے اور جو ہے اس کی برکتیں ہمیں ملیں، لیکن وہ اس قدر اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، اس کو اتارنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو پڑھنے کا جو معاملہ ہے یا تو رمضان تک محدود ہو گیا ہے، اور اگر جو ہے خوش نصیبی کی بات ہے جو شخص روزانہ قرآن کریم کچھ نہ کچھ حصہ اس کا پڑھتا ہو، اس کی تلاوت کرتا ہو، تو اس کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھا، لیکن ساتھ میں سمجھنا بھی تو ضروری ہے، اور سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو وہ حدیث مبارکہ جو میں نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، قرآن اور میری سنت، انہیں تھامے رکھو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ہم جو ہے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیوں؟ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اور حدیث مبارکہ کی بات کی جائے تو احادیث کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ جوامع الکلم احادیث کیا ہے کہ ایسی احادیث کہ ان میں سے اگر ایک حدیث پر معاشرہ ہمارا عمل کر لے تو پورے معاشرے کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے لگ جائیں۔ تو نہ ہم نے قرآن کو پڑھا تو سمجھا نہیں، سمجھا جس قدر ضرورت تھی سمجھ لیا، اور سمجھا تو اس پر عمل نہیں کیا، اور احادیث مبارکات کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ تو گویا کہ اسی کی بنا پر ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے حال خستہ سے خستہ ہوتے جا رہے ہیں کہ اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوائے زمانے سے نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن کریم کے متعلق صورتوں کے فضائل، پھر جو ہے احادیث مبارکہ جو فضائل بیان کیے گئے، پھر چند مضامین، اور انشاءاللہ حضر وقتاً فوقتاً یہ تمام چیزیں ہم سماعت کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث مبارکہ پر بالخصوص عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن اور میری سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھنا تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کریم ہمیں اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔